السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ ود احمد قریجہ. کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ سیزن 3 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور ہر دفعہ کی طرح آج بھی آپ کی ملاقات کمیونٹی کی ایک ایسی پرسنالٹی سے کروائیں گے جو کہ کمیونٹی میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں آل اوور کینیڈا میں ایک ریکگنائز پرسنالٹی ہے. ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں جانے پہچانے ہوتے ہیں اور اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس جو ایک نیا ٹاپک لے کے آتا ہوں اس میں کوشش ہوتی ہے کہ امپاورمنٹ کی بات کرتا ہوں. کبھی ہم کمیونٹی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم میڈیا امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن آج میرے دل کے قریب یہ ٹاپک جس کے اندر ہم بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کی. تو ہاں جی، ایسے ہی ایک گیسٹ سے آپ کی ملاقات میں کراؤں گا جو کہ کمیونٹی میں کافی جانی پہچانی ہے اپنے کام کی وجہ سے، نام کی وجہ سے. خاص طور پہ جب میں بات کرتا ہوں میڈیا کی یا پرنٹ میڈیا کی یا مین سٹریم میڈیا کی یا لوکل میڈیا کی، تو اس سیکشن میں، اس سیکٹر میں ان کا نام ہے کریٹو ڈائریکٹر CEO آف Z9 ڈیجیٹل میڈیا رابعہ کاظمی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ، یو آر ویئرنگ اے ویری نائس آؤٹ فٹ. اور جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا شکر ہے اس میں عربی میں کچھ نہیں لکھا ہوا. نہیں، عربی میں بالکل نہیں لکھا، یہ شعر و شاعری ہے، اردو ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ عربی میں لکھنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن میں ڈرتی نہیں ہوں، عربی میں بھی لکھا ہوتا اور حلوہ لکھا ہوتا تو میں ضرور پڑھ لیتی. لیکن جس طریقے سے ہم نے وہ دیکھا پاکستان میں ویری انفورسین ایسا ایشو، ایسے معاملات پاکستان میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اتنا پیچھے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ایک دوست نے دی، یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ کہتے کہ کچھ دوست جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے سعودیہ میں اور کچھ پاکستانی وہاں پہ کھڑے اور ایک جگہ دوبارہ کو چوم رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں. بندہ آیا، اس نے کہا بھائی کیوں چوم رہے ہو نا؟ اس نے کہا بھائی عربی میں لکھا ہوا ہے، کچھ خاص ہی لکھا ہوگا چوم رہے ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی بیت الخلا لکھا ہوا ہے. تو میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا شکر ہے کوئی عربی میں کچھ نہیں لکھا. یہ میر درد کی شاعری ہے اور یہ ایک برانڈ ہے، نام لے سکتی ہوں پاکستان کا؟ ہاں، منٹو کے نام سے برانڈ ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے. میرے پاس کافی اس کے آؤٹ فٹ اور چادریں ہیں اور اس پہ بڑی اچھی شعر و شاعری. اور ہاں، اور یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے، ہاں میں نے کہا آج تھوڑا ایتھنک سی لک لے کے آتے ہیں. ہاں، بی پاکستانی. تو جاننا چاہیں گے رابعہ جی کب کینیڈا آئے، کب یہ پورا ایک مشن سٹارٹ ہوا؟ اور ماشاءاللہ لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کا جب آپ کا ذکر کرتے ہیں تو علی شاہ صاحب کا بڑا ذکر ساتھ آتا ہے، رائٹ؟ تو تھوڑا سر بتائیے. کینیڈا اٹس بن 17 ایئرس اور جو مشن سٹارٹ ہوا میرا خیال ہے بچپن سے ہی سٹارٹ ہو گیا. اچھا. میں اور علی، کیونکہ علی کا ذکر ساتھ آیا، ہم لوگ یونیورسٹی میں ساتھ تھے، ہم کلاس فیلو تھے، گرافک آرٹ پڑھتے تھے اور ماسٹرز کر رہے تھے. اور اس حساب سے اس مطلب ایج میں جب سارے آپ کہہ لیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور بھی ایکٹیویٹیز میں تھے، ہمارا فوکس صرف اور صرف اپنا کام تھا. یہ جو Z9 کا آپ نے نام لیا، یہ Z9 میں اگر کہوں نا یہ بچپن سے میرے ساتھ ہے. بچپن سے میں اس لیے کہتی ہوں کہ ہم لوگ آنرس کے لیے گریجویشن کرنے پہلے گئے تھے اینڈ آئی واز 17 ایئرز اولڈ جب میرا ایڈمیشن ہوا. میرا ID کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا جب میں یونیورسٹی میں گئی. ہاں، آئی واز دیٹ یس، آئی واز اے کڈ. اور 19 ایئرز بائی دا ٹائم آئی واز 19 تو Z9 اسٹیبلش ہو چکا تھا. اسٹیبلش ان دا سینس کہ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا کر سکتے تھے، آفس لے سکتے تھے، کمپیوٹر رکھ سکتے تھے، اور ہم نے Z9 کا نام رکھ کے اپنا کام شروع کر دیا. گئے پڑھنے تھے لیکن لے کے Z9 آئے تھے. ہاں، آئے پڑھنے تھے لیکن ہمارا فوکس یہ ضرور تھا کہ جتنی جلدی ہو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہاں، اور ارننگ کریں. تو یہ بات ہے بیک ان واٹ ایئر؟ یہ بات ہے 90s کی، 91 92 93. یہ جو Z9 اسٹینڈ فار واٹ؟ Z9 احمد بڑے مزے کی بات ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے Z9 رکھا تو کیا زی ٹی وی سے انسپائر ہو کے رکھا؟ زی ٹی وی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یہ تب کی بات ہے. اور زی ٹی وی نے ان سے انسپائر ہو کے رکھا. ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. بس ہم نے لے لیا الفابیٹ کا لاسٹ نیم لے لیا، ادھر سے ڈیجٹ کا لاسٹ نیم لے لیا اور ہم نے کہا یہ پیک ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو ہم یہ پیک ہم اچیو کریں گے. تو آپ نے Z10 کیوں نہیں رکھا؟ وہ 10 تو سب سے اوپر چلا گیا نا، 10 سے نیچے 9 آتا ہے نا. نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ زیرو لگ جاتا ہے اور زیرو آپ کی ویلیو کم کر دیتا ہے. دیکھیں یہ بات نا میں اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں بہت سے کہ زیرو ویلیو بڑھاتا ہے.
نہیں کم نہیں بڑھاتا کرتا ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو زیرو دیا جاتا ہے, لیکن جب یا کوئی اس کو پاس ہوتا ہے تو کہا 1 کے آگے ہی جاتا 0 لگتا ہے, یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو زیرو ہو, تو ہمیں وہ زیرو فگر نہیں لینا تھا اپنے ساتھ. دیکھیں وہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں جی کہ 0 کی بھی بہت ویلیو ہے کہ نہیں؟ نہیں زیرو کی ویلیو ہے, لیکن جو 9 ہے نا میرے نزدیک, اس کی ایک اسپرچل ویلیو بھی تھی. اچھا, تو آپ نے کہا الفابیٹ میں آخری پکڑ لو, ہاں اور یہاں سے نا ہاں 10 سے نیچے والا پکڑ لو, بالکل کیونکہ اس میں 0 لگ جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو ZEENINE بھی پڑھتے ہیں نا, Z9. ایکچولی آپ کو اندازہ ہوگا ہمارا ایک اور بزنس بھی ہے جو پرنٹنگ اور ڈیزائن ہے, دیٹ واز آور فرسٹ لو, اور فرسٹ اسٹیبلشڈ بزنس. اس کی اسپیلنگ یہی ہے ZEENINE, اور جو Z9 ہے جو ڈیجٹس ہیں وہ ہمارا ٹی وی چینل ہے. صحیح ہے. تو بیک ان 90s Z9 کو آپ نے جو نا نام کریٹ کیا, اور آپ لوگ یو بینگ اے گرافک ڈیزائنر اینڈ ہم, تو پلان کیا کہ اس انڈسٹری کی طرف آنا ہے. ہاں, ہمیں ڈیزائن اور پرنٹنگ انڈسٹری, کیونکہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے, ہم میڈیا اسٹڈیز تھی ہماری, ہم ایڈورٹائزنگ پڑھ رہے تھے, میڈیا اسٹڈیز پڑھ رہے تھے, ٹیکنیکل جتنے اسپیکٹ ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے, کیمراز پڑھتے تھے, مارکیٹنگ پڑھتے تھے, ڈیزائن پڑھتے تھے, پینٹنگ پڑھتے تھے. پڑھتے پڑھتے Z9 تو بنا, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لو اسٹوری بھی اسٹارٹ ہو گئی. یہ لو اسٹوری ساری دنیا جانتی ہے کیونکہ ہم چھپاتے نہیں ہیں, اور ہم پراؤڈلی اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں, اس لیے کہ دیکھیں احمد, یہ جو رشتے بنتے ہیں نا, ایک تو دیکھیں ارینج میرج ہوتی ہے, ماں باپ کرتے ہیں, اور اب سوچیں 90s میں پسند کی شادی کرنا اور بڑی بات تھی میرے لیے بھی اور علی کے لیے بھی. تو ایک لمبی اسٹوری ہے, وہ میں آپ کو آف دا ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں گی. ویسے چیلنج تھا, واز اٹ چیلنج تھا بھی, نہیں بھی تھا, اور نہیں کچھ زیادہ نہیں تھا, کچھ زیادہ نہیں تھا. ہاں, میری سائڈ سے تو کوئی چیلنج نہیں تھا. کچھ چیلنجز علی نے کافی چیلنجز فیس کیے. ریکارڈنگ کے بعد ان سے بات کرتے ہیں اس بارے میں. صحیح ہے. تو کینیڈا آئے 17 سال پہلے. ہاں بالکل. ایک اسٹرگل, ایک ڈیفینیٹلی 2006 ایزی کہ آئیں اور آ کے بزنس کو اسٹیبلش کریں. بالکل. آتے ساتھ ہی اس پرنٹ بزنس کی طرف آ گئے. ہاں, آتے ساتھ ہم نے کچھ نہیں سوچا. پاکستان سے بڑے لوگوں نے ہمیں ڈرایا, اور یہاں پہ بھی بڑے لوگوں نے کہ وہاں تو کام نہیں ملتا, ٹیکسی چلانی پڑے گی, اور یہ ہے وہ ہے. لیکن وی ور فوکسڈ. ایک چیز جو میں نے علی نے کی ہے نا, ہم ہمیشہ فوکسڈ ہیں. ہم ہمیشہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ زندگی میں آگے کیا کرنا ہے, چاہے وہ بہت چھوٹی عمر میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہو. اور جو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان میں جب ہم یہاں سے آئے تو Z9 واز اے بگ کمپنی دیئر, جب ہم چھوڑ کے آئے تھے. اور اس کے علاوہ میں علی اپنی ماسٹرز کرنے کے بعد ہم دونوں گورنمنٹ جاب میں بھی تھے. اور ہاں, اور گورنمنٹ جاب کو پتہ ہے اسکیل سے کہیں نہیں چھوڑا, ساتھ ساتھ. ہاں, ہم نے پڑھائیاں کی, ہاں ہم نے پڑھائیاں کی, جابس کی, بزنس کیا, کمپنی ساتھ بلڈ کی, بالکل سب کچھ کیا. اور پھر ہم ریزائن دے کے آئے ہم لوگ. ہم نے کہا کشتیاں جو ہے نا جلا کے جائیں گے, اور بس جا کے وہاں پہ, ہاں بس ہمیں Z9 کو آگے لے کے جانا تھا, اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو انٹرنیشنلی جو ہے نا لے کے جاتے ہیں. ویژن کیا تھا؟ آئی مین کس طرح ہم جب کوئی بزنس بلڈ کرتے ہیں, ہم اس کے لیے ایک اپنا ویژن بلڈ کرتے ہیں کہ میں یہاں تک جانا چاہتا ہوں, رائٹ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ کمیونٹی میں بہت سے اور میڈیا ہاؤسز ہیں جو کہ پرنٹ بزنس میں بھی ہوں گے اور ٹی وی بزنس کے اندر بھی ہیں. اینڈ Z9 کا ایک نام ہے, لوگ اس کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور بہت سے لوگ اس کو جوڑتے ہیں علی شاہ کے ساتھ, کیونکہ میں آپ لوگ ساتھ ٹچ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ علی شاہ کے پیچھے رابعہ قاسم ہے. بس دیکھیے احمد, جیسے میں آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی سے کیونکہ ہم لوگ ساتھ تھے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں. پرنٹنگ بزنس ہم نے پچھلے 14-15 سال یہاں چلایا ہم نے, اور وہ علی کا بزنس تھا اور میں نے ساتھ دیا. لیکن پرنٹ میڈیا دیٹ واز علیز بزنس, اور میں نے ان کا ساتھ دیا. لیکن جو Z9 ڈیجیٹل ٹی وی ہے دیٹ از مائی بزنس, اور علی میرا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ میری سپورٹ تھی, اب علی کی سپورٹ مجھے ہے. اچھا, یہ چیلنج ہے بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں. یہ جس بزنس میں دیکھیں پرنٹ کی طرف آپ آتے ہیں, یو آر گیٹنگ اے لاٹ آف بزنس فرام دا پیپل, یو آر سرونگ ٹو دا پیپل. وین یو کم ٹو دا اسٹریمنگ بزنس, اٹس آل اباؤٹ کانٹینٹ, رائٹ. کانٹینٹ کو بلڈ کرنا, سسٹم کو چلانا, پروڈکشنز کی طرف آنا, ڈائریکشنز کی طرف آنا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. بالکل آسان بات نہیں. لیکن میں نے اور علی نے ہمیشہ ایک چیز سوچی, ہم نے نا بہت بڑے گولز کبھی نہیں بنائے, اور ہم کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کر لیں گے تو اتنا پیسہ آئے گا, یہ آئے گا تو یہ کریں گے تو یہ پیسہ آئے گا. ایک چیز ہے
ڈٹرمینیشن. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو ہماری ہابی ہے, جو ہم دل سے کر سکتے ہیں, اور جو کام آپ دل سے کرتے ہیں نا اس کو آپ کا ہمیشہ آپ کا بزنس اور آپ کا جاب ہونا چاہیے, تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو کیونکہ یہ انٹرسٹ تھا, ہمارا کام تھا, میڈیا اسٹڈیز ہم پڑھ چکے تھے, مطلب دیٹ واز اے پیس آف کیک, تو ہم نے کہا اسٹیبلش کرتے ہیں. تو رابعہ جی آپ نے سوچا کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنا جو اس کو اسٹیبلش کیا, اینڈ دیر آر پیپل آؤٹ who want to learn, ایکچولی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ نے سوچا نہیں کہ فردر اس کو ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل دی جائے اور لوگوں کو سکھایا بھی جائے؟ ہاں نہیں, باقی ابھی نہیں سوچا, ٹو بی ویری آنیسٹ, ایسا کچھ نہیں سوچا, لیکن آپ نے ایک اچھی بات میرے مائنڈ میں ڈالی, میں سوچوں گی اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہاں میں بالکل سوچوں گی. آپ لوگوں کا میگزین بھی ہے آئی نو, اور اس پہ بھی آپ نے, واٹ از دا نیم آف دا میگزین؟ دیٹ از ساؤتھ ایشین امیج, اور اس کو آپ شارٹ کر لیں تو دیٹ از سیک, اور وہ بھی کافی سال میں نے چلایا, اور اب وہ آن لائن ہوتا ہے, لیکن بڑے سال اس کی پبلشنگ ہم نے کی اور بہت اچھا رسپانس آیا. اینڈ اسٹل دس ٹائم ابھی تک بھی وہ ہماری کمیونٹی کا اکلوتا انگلش کلرڈ میگزین ہے. یہ بات ہے, کیونکہ میں نے اس کو میگزین کو دیکھا ہے, مجھے میرے لیے بھی سرپرائزنگ تھا کہ ایک ساؤتھ ایشین میگزین جو ہے وہ کینیڈا کے اندر اس طریقے سے. تو ہاؤز دا بزنس, آئی مین اف آئی ٹاک اباؤٹ کہ لوگ کتنے کوآپریٹیو ہوتے ہیں وین اٹ کمس ٹو دس کائنڈ آف بزنس, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم میڈیا کی بات, آپ کی میڈیا بزنس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ کانٹینٹ بنا کے لوگوں تک پہنچانا اور پھر لوگوں کو اس کو پسند بھی کرنا ہے نا. ہاں, میں سچ ضرور بتاؤں گی کہ دیٹ وازنٹ ایزی. جب آپ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں نا کسی کے ساتھ, تو تھوڑی سی پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا تھا, ہمیں لگا کہ ہماری انٹینشن اچھی ہے, ہم اس میڈیا انڈسٹری میں آئیں گے. پرنٹنگ کے حوالے تک تو ہمارا رسپانس بہت اچھا تھا, بہت اچھا, لیکن جیسے ہم نے ٹی وی کا اسٹارٹ لیا, ہمیں تھوڑا سا بیک لیش آئی, تھوڑے سے ڈفرینٹ فیسز دیکھنے پڑے, ایکسپریشنز فیس کرنے پڑے, لیکن یقین کریں نہیں, بس اپنے کام پہ فوکس کیا اور پہنچ گیا آج یہاں تک الحمدللہ. تو are there competition تو is always there, وہ تو ہوتا ہے, competition سے آپ لرن نہیں کرتے ہیں, competition gives you something edge over your competitors, آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی ہیں, اس سے کچھ بیٹر بلڈ کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ آنے والے ٹائم پہ کچھ ایسا کچھ لے کے آ رہے ہیں کمیونٹی کے لیے, کیونکہ نارمل پروگرامس تو چل ہی رہے ہوتے ہیں, anything which is out of the box? which is out of the box, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہم نہ بہت بڑی بڑی نہ پلان کرتے ہیں اور نہ ہی سوچتے ہیں, ہم ود ان جو ہماری لمٹس ہیں احمد, ہم اس میں کام کرتے ہیں. اس لیے ہم نے جگہ بنائی, پتہ کیا, بہت بڑا آؤٹ آف دا باکس اس لیے نہیں سوچا, یا یہ ہماری اتنی سی جو ہے نا یہ ہماری لمٹ ہے اور اتنی ہی ہماری کیپیبلٹی ہے, اور یہ کم نہیں ہے. ابھی بھی ہمارے ہاتھ جو ہے نا, آپ سوچیں کہ ہم, یا ایگزیکٹلی, تو سوچا نہیں ہم نے, لیکن آگے کے لیے یہی ہے کہ اس میڈیا ہاؤس کو آگے لے کے جائیں. اور پرنٹنگ کے بزنس پہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ بیکاز وہ دیٹ از آر مین بریڈ اینڈ بٹر, اور اس کو ایکسٹینڈ کریں, تو ہم اپنے ہی بزنس کو ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں سمجھتا ہوں. دیکھیں کہ پلیٹ فارم بڑا امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں. جو سب سے بڑا ایک المیہ ہے یہ کہ ہمارے پاس کانٹینٹ کریٹ نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ کانٹینٹ اٹھا رہے ہیں اور اسی کو پبلش کر رہے ہیں. پروڈکشن ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, لیکن کانٹینٹ کریٹ نہیں کیا جا رہا. کانٹینٹ ایک ٹی وی کے شو تک کریٹ کیا جا رہا ہے. دیر از سو مچ دیٹ وی کین کریٹ. ہم شارٹ فلم بنا سکتے ہیں, ہم ڈاکیومنٹریز بلڈ کر سکتے ہیں, ہم پروگرامس کو بلڈ کیا جا سکتا ہے, ہم موویز, سیزن, ڈراماز کو بلڈ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ساؤتھ ایشین کہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس اٹ سیلف کچھ پروڈیوس نہیں کر رہا ہے, اور نہ ہی کوئی اور انڈیپینڈنٹ کوئی ایسی چیز پروڈیوس کر رہا ہے کہ جس کو کوئی میڈیا ہاؤس کہے کہ میں اس کو بائی کروں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی ضرور ہیں, لیکن ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں. میڈیا ہاؤس از اے ویری بگ رسپانسبلٹی. میڈیا ہاؤس کے لیے آپ کو لاکھوں ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے, آپ کو آرٹسٹ چاہیے, آپ کو ڈائریکٹر چاہیے, آپ کو کیمراز چاہیے, آپ کو کیمرہ مین چاہیے. یہ ملینز اینڈ ملینز ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. تو یہ کسی ایک میڈیا ہاؤس کا کام نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے میڈیا ہاؤس اگر اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں اور سب, ہاں ہونے لگا ہو بھی سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے, اچھی چیز کے لیے اگر
کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو, جیسے میں اپنی فرینڈ کی بات کروں گی, روبینہ فیصل, جنہوں نے شارٹ اسٹوریز یہاں پہ بنانی شروع کی ہیں. اور ہاں بالکل, تو ان کے ساتھ ہم ایز اے میڈیا ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ زی9 میڈیا جو ہے ایک میڈیا ہاؤس کی طرف کب جا رہا ہے, تو نیئر فیوچر ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہیں, میرے پاس انسائٹس ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ سالوں میں اس طرف بھی چلے جائیں. چلے جی, انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے. آئی ہوپ کہ کچھ اچھا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ لوگ لے کے آئیں. ایک لیں گے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کے اوپر. لیکن ہمارے اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں نا, ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بریک آپ نے لینی ہے. اچھا, تو رابعہ جی, یہ کیمرہ ہے آپ کا یہ سامنے, اور اس میں آپ نے لینی ہے بریک. میں تو آج کل رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوں, یہ نہ ہو میں ہوتے رمضان ٹرانسمیشن کی طرف چلی جاؤں. جی, آپ دیکھ رہے ہیں BMG احمد گریجہ کے ساتھ, اور آپ کی گیسٹ ہیں آج رابعہ کاظمی. ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.